محترم علماء کرام اور معزز مسلمان بھائیوں، سب سے پہلے میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک آپ بیتی یا جگ بیتی سناؤں۔ تقریباً 25 سال پہلے ہم یہاں سے ہندوستان گئے تھے۔ دارالعلوم دیوبند میں جو چھتہ جامع مسجد ہے، جس مسجد میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف رکھتے تھے، اور ان کا کمرہ اب تک موجود ہے، غالباً اب تک ہوگا۔ اور اس کمرے میں حضرت مفتی محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ گنگوہی، جو حضرت شیخ مولانا زکریا رحمہ اللہ کی اکابر خلفاء میں سے تھے، اور حضرت شیخ مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ ان کو ہمیشہ اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، وہ اس کمرے میں رہتے تھے۔ ہم تقریباً 24-25 سال پہلے اعتکاف کے لیے گئے تھے، اور یہ وہ مسجد ہے جس مسجد میں انار کا درخت تھا، اور اس انار کے درخت کے نیچے دارالعلوم دیوبند کا افتتاح ہوا تھا، ایک استاد اور ایک شاگرد سے۔ استاد تھے ملا محمود رحمۃ اللہ علیہ، اور شاگرد تھے حضرت شیخ الہند، جو بعد میں شیخ الہند بنے، محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ہم نے دیکھا کہ وہ انار کا درخت، جس پر تقریباً 120-130 سال اس وقت گزرے تھے، وہ درخت ایسا تازہ تھا جیسے 1 سال پہلے کسی نے لگایا ہو۔ افسوس کی بات ہے کہ جب دوبارہ تقریباً 7-8 سال پہلے میں دارالعلوم دیوبند اور ہندوستان گیا تھا، تو وہ درخت ندارت، درخت موجود ہی نہیں تھا۔ پھر مختلف روایتیں ہیں کہ کس نے کاٹا، کیوں کاٹا گیا، کیا ہوا، لیکن بہرحال اس وقت وہ درخت موجود تھا۔ اس اعتکاف کے زمانے میں وہاں ہمارے ایک دوست تھے جو ہندوستان میں سورت کے رہنے والے تھے۔ سورت شہر مشہور شہر ہے ہندوستان میں، گجرات میں۔ مولانا محمد علی منیار نام ہے، اور وہ کافی عرصے سے اب مدینہ منورہ میں مہاجر ہیں، ہجرت کر چکے ہیں۔ انہوں نے مجھے سنایا کہ آپ کے علاقے میں ایک مولانا صاحب ہے، مولانا مختار الدین صاحب، آپ ان کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا، اس وقت میں نے نام نہیں سنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان کا تو عجیب واقعہ ہے۔ میں نے کہا کیا واقعہ ہے؟ انہوں نے یہ واقعہ آپ کو اس لیے سناتا ہوں کہ حضرت سے اور حضرت کے خلفاء سے آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، اور ان کی مجلسوں میں زیادہ سے زیادہ بیٹھ جائیں۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خواہ مخواہ کسی کی تعریف کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حلال اور حرام کو جاننے والے حضرت معاذ ہے۔ یہ مقصد نہیں کہ خواہ مخواہ تعریف فرمائے، یہ مقصد تھا کہ لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن ثابت کے بارے میں فرمایا افرزہم زید ابن ثابت، سب سے زیادہ میراث کے مسائل میں ماہر حضرت زید ہے۔ یہ مطلب تھا، یہ مقصد تھا کہ لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اقرأہم ابی بن کعب،
سب سے بڑے قاری قراءت کے قرآن کریم کی تجوید کے ماہر ابی ابن کعب ہے۔ یہ مقصد تھا کہ لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں، اس لیے میں یہ واقعہ بیان کرتا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ مفتی مختار الدین صاحب کسی ملک میں غالباً کویت یا مسقط میں کام کرتے تھے، اور عمرے کے سلسلے میں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ آئے تھے، اور حضرت شیخ مولانا زکریا رحمہ اللہ کی ملاقات کا خاص وقت تھا۔ اس میں لوگ لائن میں کھڑے ہوتے تھے اور حضرت کے ساتھ مصافحہ کرتے تھے، وہ حضرت نیچے دیکھتے تھے، اوپر دیکھتی بھی نہیں تھے۔ تو فرمایا کہ مختار الدین صاحب جب وہاں سے گزر رہے تھے اور مصافحہ کیا تو حضرت شیخ نے ان کا ہاتھ پکڑا، اور حضرت شیخ نے فرمایا کہ تم کل 10 بجے مجھ سے ملنے کے لیے آ جاؤ۔ لوگ حیران کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ دوسرے دن تقریباً 10 بجے یا جو ٹائم بتلایا تھا، اس وقت مولانا مختار الدین صاحب پہنچے، اور جو خدام حضرات ہے، خادم حضرات، ان سے کہا کہ مولانا شیخ نے مجھے بلایا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو ملاقات کا وقت نہیں ہے، ملاقات کا وقت نہیں ہے۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ حضرت سے آپ پوچھ لیں، دریافت کر دیں، حضرت نے مجھے یاد فرمایا ہے۔ حضرت سے جب فرمایا، پوچھا گیا، تو حضرت شیخ مولانا زکریا میں فرمایا، جلدی جلدی بات فرماتے، بھائی جلدی بلاؤ ان کو، جلدی بلاؤ ان کو، جلدی بلاؤ ان کو۔ مفتی صاحب تشریف لے گئے، اور حضرت شیخ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو اجازت دی ہے، اور صوفی اقبال صاحب یہاں کون سی جگہ کے رہنے والے تھے؟ پیڑی کے پاس، جی صوفی اقبال صاحب سے حضرت نے فرمایا کہ تم جا کر مسجد نبوی میں ان کو لے جائے اور ان کو ذکر کا طریقہ سکھائیں۔ مفتی مختار الدین صاحب فرماتے ہیں، فرمایا کہ مجھے تو معلوم نہیں تھا اجازت کیا ہوتی ہے، اور اجازت سے پہلے کیا ہے، اور اجازت کے بعد کیا ہے۔ تو صوفی اقبال صاحب ان کو مسجد نبوی میں جہاں حضرت شیخ نے فرمایا تھا، بتلایا تھا، وہاں لے کر آئے اور ذکر کا طریقہ سکھایا۔ ذکر اس طرح ہوتا ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت تھی، مولانا زکریا رحمہ اللہ کی کرامت تھی کہ صوفی اقبال کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کو جہر بالذکر شروع کیا، سکھانا شروع کیا، اور میں نے ضرب لگائی لا الہ الا اللہ، تو ضرب لگانے سے کہتے ہیں کہ میرے خود اپنے لطائف 6 جاری ہو گئے۔ 6 لطائف جو ہوتے ہیں صوفیوں کے ہاتھ جاری ہو گئے۔ یہ حضرت شیخ کی کرامت تھی۔ پھر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے خاص مخصوص دوستوں نے پوچھا، جیسے صوفی اقبال صاحب ہے، مولانا عبدالحفیظ وغیرہ رحمہم اللہ، کہ حضرت یہ کیا قصہ ہے؟ حضرت شیخ نے فرمایا کہ میرے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالا، میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ یہ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور اس بستی سے تعلق رکھتے ہیں جن کے آباء و اجداد میں بزرگ گزرے ہیں، جن کے آباء و اجداد میں مشائخ گزرے ہیں، اور وہاں اب خانقاہ کا رواج نہیں رہا، خانقاہ کا سلسلہ نہیں رہا۔ میرے دل میں یہ آیا کہ ان کو میں اجازت دوں اور یہ اس سلسلے کو جاری کر دیں۔ تو
اس کے بعد حضرت مفتی صاحب نے وہی ملازمت کا سلسلہ چھوڑا، تشریف لائے، درس نظامی پڑھا، افتاء پڑھا، اور حضرت شیخ کی کرامت ہے کہ کربوغ میں وہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا چلایا کہ آج جو یہاں پشاور کے مضافات میں آپ بیٹھے ہیں، ہزاروں حضرات اور ہزاروں متوسلین اور ہزاروں مریدین اور متعلقین بیٹھے ہیں، تشریف رکھتے ہیں، یہ وہی حضرت شیخ کی کرامت اور ان حضرات کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اور مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ کربوغا کی وجہ تسمیہ کیا ہے، لیکن بظاہر چونکہ صرف نحو سے تھوڑا بہت تعلق ہمارا رہا ہے اور علم ادب سے، تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ کربوغا، کر پشتوں میں کہتے ہیں زراعت کرنے کو، کاشت کرنے کو کہتے ہیں، بونے کو، اور بوغ اصل میں باغ ہے، اس لیے کہ اکثر قبائل اور شمالی علاقوں کے سب لوگ الف کو واو سے تبدیل کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پرانے زمانے میں ممکن ہے کہ وہاں باغات ہوں گے، اس لیے کہ وہ کوہاٹ کا علاقہ باغات کے لیے مشہور ہے، اور اس جسمانی باغ کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانی باغ بھی لگایا، اور اس باغ سے پھل، پھول اور پھل دنیا میں تقسیم ہو رہے ہیں۔ تو یہ وہی کربوغ اصل میں باغ لگانے کے معنی میں ہے۔ مجھے واقعہ یاد آیا، رمضان سے پہلے ہم روس اور ازبکستان کے سفر پر گئے تھے۔ جب ترمذ ہم گئے، ترمذ، اور ترمذ کی ایئرپورٹ میں داخل ہو رہے تھے کیونکہ وہاں ہمیں سینٹ پیٹرسبرگ جانا تھا، روس جانا تھا، تو وہاں ایک عورت جو کام کر رہی تھی ایئرپورٹ میں، اس نے مجھ سے کہا کہ شما فارسی میدانی؟ میں نے کہا میدانم۔ پھر بات چیت ہوئی اس سے، اس نے بہت اکرام کیا ہمارا۔ پھر اس کے بعد میں نے اس سے پوچھا نام شما چیست، تمہارا کیا نام ہے؟ وہ نہیں سمجھی کہ میں نے کہا ابھی فارسی بول رہی ہے اور ابھی یہ نہیں سمجھ رہی کہ نام شما چیست۔ پھر میں نے الفاظ بدل دیے اور میں نے کہا شما چه نامداری، پھر بھی وہ نہیں سمجھی۔ پھر میں نے کہا نام شما عائشہ، فاطمہ، حفصہ چیست، پھر وہ سمجھ گئی۔ پھر اس نے کہا ہاں نوم ما این است، نام کی جگہ پر نوم کہا، تو الف کو واو سے تبدیل کیا۔ تو اسی طرح یہ کربوغ میں بھی واو کو الف کو واو سے تبدیل کیا ہوگا جیسے عام عادت ہے۔ تو بہرحال یہ تو میں نے ایک واقعہ اس لیے بیان کیا تاکہ آپ حضرت مولانا سے، مفتی صاحب سے اور ان کے متعلقین اور ان کے جو خلفاء ہے، کام کرنے والوں سے خوب فائدہ اٹھائے، گویا کہ یہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک الہامی سلسلہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا، اور واقعی حضرت شیخ کا الہام